السلام علیکم، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل لونز ان پاکستان کے سیگمنٹ میں اپنے دوستوں کے لیے NRSP یعنی کہ نیشنل رورل سپورٹس پروگرام کی جانب سے قرض اسکیم لے کر آیا ہوں۔ آپ 10 لاکھ روپے تک قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات دوں گا، کیسے قرض کے لیے اپلائی کرنا ہے، کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے اور درخواست فارم ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے۔ تو اس لیے میرا مشورہ ہے پہلے ویڈیو کو دیکھیں تاکہ قرض کے لیے اپلائی کرتے وقت آپ کو کوئی مسئلہ یا پریشانی نہ بنے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر نیشنل رورل سپورٹس پروگرام کا قرض کا درخواست فارم جو کہ 2023 کے اندر اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس درخواست فارم کو کیسے فل کرنا ہے، کون کون سے ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے ہیں، آپ نے پہلے اسے واچ کر لینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں ہم باقی چیزوں کی طرف۔ یہاں پر دیکھیں اپلائیڈ فار، آپ نے نیو لون لینا ہے یا ٹاپ اپ لینا ہے، کس کے لیے یہ ٹیک اوور دوبارہ لون لینا ہے تو آپ نے نیو لون کے لیے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پر ٹیک کریں گے۔ اس کے بعد اپلائیڈ اماؤنٹ یعنی کہ آپ کو کتنا قرض چاہیے، یہاں پر آپ لکھیں گے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ، کتنا آپ کو قرض چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر بتانا ہے کتنے سالوں کے لیے چاہیے، 1 سال کے لیے چاہیے، 2 سال کے لیے، 3 کے لیے، 4 کے لیے، 5 کے لیے، کتنے آپ کو عرصے کے لیے قرض چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں آپ نے یہاں پر اپنی ڈیٹا بتانی ہے یعنی کہ کس دن کو آپ نے یہ درخواست فارم جمع کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے یہ درخواست فارم فل کرنا ہے، جب آپ کو ٹائم ملے اس دن والی آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے پاسپورٹ سائز جو ہے پکچر وہ اٹیچ کرنی ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں، نیچے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر دیکھیں آپ نے اپنے متعلق جو ہے وہ ڈیٹا دینا ہے یعنی کہ یہاں پر آپ نے فل نیم لکھنا ہے جو بھی آپ کا نام ہے، چاہے میل ہے فیمیل ہے جو بھی آپ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ یہاں پر لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈسٹرکٹ آپ نے لکھنا ہے یہاں پر برتھ کا۔ اس کے بعد آپ نے کنٹری لکھنی ہے کون سے شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹیکس ریٹرن ہے فائل تو آپ نے یہاں پر نمبر دینا، نہیں تو اس باکس کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جو کوالیفیکیشن ہے، آپ کی تعلیم کتنی ہے وہ آپ یہاں پر ٹک کریں گے، جو بھی آپ نے حاصل کی ہوئی ہے، آپ نے پرائمری کی ہوئی ہے، مڈل کیا ہوا ہے، اگر پرائمری مڈل کیا ہو تو یہاں پر آپ لکھ دیں گے پرائمری کیا ہوا ہے یا مڈل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ریزیڈینشل سٹیٹس بتانا ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہے، فیملی اونڈ ہے یا پھر آپ کا رینٹڈ گھر ہے یا پھر ادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں پر بتا دینا ہے اگر آپ کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا فادر کا نام یہاں پر بتانا ہے، جو بھی آپ کے فادر کا نام ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی مدر کا نام یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیشنل آئی ڈی یہاں پر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یعنی کہ آپ نے شناختی کارڈ نمبر یہاں پر انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف ایشوئنس بتانی یعنی کہ شناختی کارڈ کب آپ کا اجرا ہوا تھا یہاں نادرا کی طرف سے۔ اس کے بعد آپ کی کنٹری آف ایشوئنس یعنی کہ پاکستان آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، اس کا بھی آپ نے ڈیٹا یہاں پر انٹر کرنا، نہیں تو اس باکس کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کو۔ اس کے بعد آپ نیچے آ جانا ہے، تھوڑا سا نیچے آنے کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا جینڈر بتانا ہے، آپ میل ہیں فیمیل ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی نیشنلٹی بتانی ہے، کون سی ہے، پاکستانی ہے یا کون سے رہنے والے ہیں علاقے کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے میرٹل اسٹیٹس بتانا ہے، آپ سنگل ہیں میرڈ ہیں یا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھیں لیکس دیکھیں آپ میرڈ ہیں تو آپ کے نمبر آف ڈیپینڈنٹس یعنی کہ آپ کے زیر خفالت کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں بچے جو آپ کے گھر والے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں آپ نے اباؤٹ یور ریزیڈینس، یہاں پر آپ نے اپنا موجودہ پتہ وغیرہ ساری چیزیں بتانی ہیں، یہاں پر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ آپ نے اپنا پریزنٹ ایڈریس یہاں پر لکھنا ہے، جو بھی آپ کا جس جگہ پہ ابھی رہتے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے میلنگ ایڈریس لکھنا ہے کہ کہاں پہ آپ کو میل ملے یعنی کہ ڈاکخانے کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پرماننٹ ایڈریس لکھنا ہے یعنی کہ فرض کرے آپ گاؤں کے اندر رہتے تھے اور شہر کے اندر شفٹ ہو گئے ہیں تو آپ نے پرماننٹ ایڈریس اپنا یہاں پر بتانا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دونوں آپ کے پریزنٹ ایڈریس اور آپ کے پرماننٹ ایڈریس دونوں سیم ہیں یہ والے تو آپ نے یہاں پر دونوں ایک ہی جیسے لکھنے ہیں، پھر دونوں ہی آپ نے یہاں پر اٹھا کے سیم لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ڈسٹرکٹ بتانا ہے، جو بھی آپ کا ضلع ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بتا دینا ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، سرگودا ہے، کو جو بھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی کنٹری بتانی ہے، ٹھیک ہے، کنٹری بتانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا یہاں پر ٹیلی فون موبائل نمبر یہاں پر دینا ہے، جو بھی آپ کے پاس سم ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا موبائل نمبر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہوم کا پتہ بتانا ہے، ای میل اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ بتا دیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں آپ نے نیچے آ جانا ہے، یہاں پر آپ نے اپنے سگنیچر کرنا ہے، فل فارم جو ہے دھیان سے فل کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اپنے سگنیچر یہاں پر مینشن آؤٹ کرنا ہے دوبارہ، ٹھیک ہے۔ اگر جوائنٹ اپلیکینٹ ہیں یعنی کہ 2 سے زیادہ گروپ میں اگر آپ لون لے رہے ہیں تو آپ نے دونوں نے یہاں پر سگنیچر کرنے ہیں۔ اگر آپ اکیلے لے رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر جو پرائمری ہے بندہ اس کے آپ نے سگنیچر یہاں پر کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا اپلیکیشن فارم۔ اس کے بعد چلتے ہیں کس قوم میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت NRSP کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جو NRSP مائکرو فائنانس بینک ہے وہی نیشنل رورل سپورٹس پروگرام ہے، ٹھیک ہے۔ جو NRSP بینک ہے وہی آپ کو لون آگے پرووائڈ کرتا ہے، انہوں نے اپنی سب جو برانچز ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں آپ کے گاؤں کے اندر، آپ کے ضلع یا آپ کی تحصیل کے اندر، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ بینک ہے وہ اس نے آگے یہ بنائی ہوئی ہیں برانچز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ کو مائکرو سمال میڈیم انٹرپرائز کے لیے لون دیا جائے گا، یعنی کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد
مقصد کے لیے آپ کو یہ لون پرووائڈ کیا جائے گا. کتنا؟ 10 لاکھ روپے تک. ٹھیک ہے, جتنی آپ کو ضرورت ہے یہ آپ کی مرضی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کوئی بزنس بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے پاس بزنس ہے اسے بڑھانا چاہتے ہیں, کوئی نئی چیز لا کر رکھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یہ آپ قرض لے سکتے ہیں, یا پھر اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کسی اور مقصد کے لیے بھی یہ قرض لے سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں لون ایلیجیبلٹی کے اندر آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 20 سے 63 سال کے درمیان ہونی چاہیے, تب آپ کو لون ملے گا. اگر آپ کی 63 سال سے زیادہ ہے یا 20 سال سے کم ہے تو آپ کو لون نہیں ملے گا. اس کے بعد آپ کے پاس شناختی کارڈ نمبر ہونا, یعنی کہ شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد لون ڈیوریشن دیکھیں, اگر آپ منیمم 3 منتھ کے لیے یہ لون لے سکتے ہیں, قرض لے سکتے ہیں. اس کے بعد میکسیمم آپ 24 منتھ کے لیے یعنی کہ 2 سالوں کے لیے یہ قرض لے سکتے ہیں. 2 سالوں کے لیے آپ کو 5 لاکھ قرض ملے گا. اگر آپ 3 سالوں کے لیے قرض لیتے ہیں تو آپ کو 10 لاکھ روپیہ قرض مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے پاس ری پیمنٹ آپشن, یہ ری پیمنٹ آپشن میں آپ دیکھیں تو آپ کو ایکولی منتھلی انسٹالمنٹ میں پے کریں, یعنی کہ آپ کو ہر منتھ جو ہے وہ قسط پے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ کی ہر منتھلی قسط ہوگی وہ آپ پے کریں گے. اس کے بعد آپ کو جو پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہیں وہ آپ کو جمع کروانے پڑیں گے. 1 یا 2 چیک مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو بلینک چیک کسی بھی بینک کے آپ نے دے دینے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے پرسنل گارنٹی دینی ہے, کوئی اتنی لمبی چوڑی گارنٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, صرف آپ نے اپنی ذاتی جو ہوتی ہے گارنٹی وہ مانگتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کی فی وغیرہ چارجز ہیں وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, وہ آپ کو بینک کی پالیسی کے حساب سے آپ کو اوپر پڑیں گے. اس کے بعد جو انشورنس ہے وہ آپ کو فری کریڈٹ لائف انشورنس بھی پرووائڈ کرتا ہے NRSP بینک. ٹھیک ہے, NRSP یعنی کہ نیشنل رورل سپورٹس پروگرام. اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں ہم اس کے جو آپ کو شیڈول آف چارجز وغیرہ لگیں گے, تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرپرائز لون میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھیں مارک اپ ریٹ جو ہے آپ کو 42% ڈکلائننگ لگے گا. اس کے بعد جو آپ کی پروسیسنگ فی ہوگی, یعنی کہ جو آپ کو فیس جمع کروانی پڑے گی ایڈوانس, وہ آپ کے لون کے اماؤنٹ کے حساب سے ہے. آپ کو 3500 روپے لے سکتے ہیں یا پھر آپ سے 3% لے سکتے ہیں, یا پھر آپ کی جتنے یعنی کہ 1 لاکھ آپ کو لون ملتا ہے تو آپ کی 200 روپیہ فیس ہوگی, آپ کو 3 لاکھ ملتا ہے تو آپ کی 500 ہوگی. ٹھیک ہے, اس طرح آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے لون کے اوپر. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اسٹیمپس چارجز آپ کے اپلیکیبل ٹو انڈیویجول لونز اونلی, یعنی کہ جو آپ کے اسٹیمپس چارجز ہوں گے, جو ڈاکومنٹ چیکنگ وغیرہ کے چارجز, وہ صرف اور صرف انڈیویجول اکیلا بندہ اگر لون لیتا ہے تو اس کے اوپر چارجز ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو اس مائکرو انٹرپرائز لون کے میں نے آپ کو چارجز بھی بتا دیے جو آپ کو اپلائی ہوں گے نیشنل رورل سپورٹس پروگرام کی جانب سے. اب آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو کس طرح ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, کسی بھی نیشنل رورل سپورٹس پروگرام کی آفس یا برانچ کے اندر چلے جانا ہے. ٹھیک ہے, ہر ضلع, ہر تحصیل, ہر گاؤں کے اندر ان کی برانچز موجود ہیں NRSP کی. ٹھیک ہے, آپ وہاں پر جائیں گے, وہاں سے آپ کو یہ اپلیکیشن فارم ملے گا. اس اپلیکیشن فارم کو آپ نے کیا کرنا ہے, فل کرنا ہے. فل کرنے کے بعد میں نے آپ کو سارا طریقہ بھی بتایا فل کرنے کا. وہیں پہ آپ نے سارے ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا شناختی کارڈ وغیرہ جو چیزیں مانگی جائیں گی. ٹھیک ہے, اٹیچ کرنے کے بعد اسی کے اندر برانچ کے اندر یا آفس کے اندر آپ نے جمع کروا دینے ہیں اور چند ہی دنوں کے اندر آپ کو یہ قرض پرووائڈ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تھی مکمل ویڈیو, آپ کیسے نیشنل رورل سپورٹس پروگرام سے مائکرو انٹرپرائز اسمال لون لے سکتے ہیں 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک. ٹھیک ہے, آپ کو ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل لونز ان پاکستان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے. اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور دیں. شکریہ. ٹل دین, اللہ حافظ.